السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں اور ایک حدیث پیش کی، اس سلسلے میں کہ تمام لوگوں کے اس بات پر اتفاق ہے، عقیدہ ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن المیہ یہ ہے مخصوص مہینے کے اندر روزے کی ادائیگی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ہیں جو چھوڑتے ہیں، بدبخت لوگ روزہ بھی چھوڑتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن عام جو مسلمان صرف جمعہ کا پابند ہے، نماز چھوڑتا ہے، اور سمجھانے کے بعد بھی، بتانے کے باوجود بھی وہ مصر ہے، بضد ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب ایسے سلسلے لوگوں کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے، شرعی احکامات کیا ہیں؟ مسئلہ ہے تارک صلاۃ کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اقوال ائمہ، اقوال صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تارک صلاۃ عمدن، جان بوجھ کر سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اس آیت کا یقیناً مفہوم یہی ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مشرکوں میں سے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سورۃ توبہ آیت نمبر 11، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت سے بات ثابت ہو جاتی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ بھائی چارہ، دینی بھائی چارہ صرف اسلام سے خارج ہونے سے ہی ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیثیں ہیں، مختصراً میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کفر اور شرک کے درمیان اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک، یعنی کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ مسلم شریف 82 کتاب الایمان۔ اور اسی طرح ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے نماز ہے، بس اس نے جسے ترک کر دیا اس نے شرک کیا۔ مزید حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور بھی روایتیں ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہو، باعث ہوگی، اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص ومن لم يحافظ علیہا لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجاتا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان
ابی بن خلف کہ اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، بے نمازیوں کے لیے کوئی روشنی اور دلیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ روایت جیسے مسند احمد کے اندر ہے، یہ دارمی کے اندر بھی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام منذری نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن امام منذری نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا۔ بہرحال یہ صحیح ہے روایت، تو یہ عبرت کے لیے کافی ہے کہ جہاں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا نماز چھوڑنے کی صورت میں، وہیں پر ہمارا ٹھکانہ فرعون، حامان، شداد، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ پلس اس کے علاوہ اور بھی دیکھتے ہیں، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے الا کہ نماز۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کے اسلام میں کوئی بکرا نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ جمہور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وجوب کا اعتقاد رکھتے ہوئے محض تساہل اور تکاسل کے باعث اور کوئی نماز چھوڑ دے تو کافر نہیں ہوگا، بلکہ فاسق ہو جائے گا، اور وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ شادی شدہ زانی کی طرح اس سے بطور حد قتل کر دیا جائے گا۔ اقوال ائمہ دیکھ لیجیے۔ اگر ہم اور آپ یا ہمارے جیسے کمزور مولوی اس بات کو بیان کرتا ہے تو لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ بھائی ہماری کیا جرات ہم فتویٰ صادر کریں؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو پیش کرنے والے ہیں، صحابہ کے اقوال کو پیش کرنے والے ہیں، ائمہ کرام کے اقوال کو پیش کرنے والے ہیں۔ یہی تک ہمارا دائرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بات کو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جو منہج صحابہ کرام کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں نے جہنم قرار دیا ہے، ان چیزوں کو بتانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ بہرحال جمہور امام مالک شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر تساہل کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر نماز کوئی سے چھوڑتا ہے، کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، فاسق ہو جائے گا، اور وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور توبہ نہیں کرتا ہے، نماز نہیں شروع کرتا ہے تو اسے شادی شدہ زانی کی طرح بطور حد قتل کر دیا جائے گا، نیز اسے تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ احناف ایسا شخص کافر نہیں ہوگا اور نہیں اسے قتل کیا جائے گا، بلکہ تعزیراً اسے کچھ سزا دی جائے گی، اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ عبارت اس کے اندر آتی ہے حبس و ضرب، اس کو قید میں ڈالا جائے گا اور اس کی پٹائی بھی کی جائے گی۔ فقہی کتابوں کے اندر یہ روایت منقول ہے کہ بے نمازیوں کو قید میں ڈالنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے، قید میں ڈال کر کے اس کی پٹائی کرنی ہے، اتنا مار مارو، اتنا مار مارو، یہ تو توبہ کر کے نماز شروع کر دے، یا نہیں تو اس کی موت ہو جائے۔ امام احمد کے نزدیک بے نماز کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، اور راجح قول کہ جان بچ کر دائمی طور پر نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اگر استطاعت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ دلائل مندرجہ ذیل موجود ہیں، اور بھی دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں مختصراً۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہیں دے دیں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمارا دو عمل تو ٹھیک ہے، شہادت کا اقرار، رسالت کا اقرار تو ہے، اور تیسری چیز اور چوتھی چیز نماز و زکوٰۃ، یہ نہیں ہے۔ طلاق کے قتل ہیں، لڑائی کے حقدار ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ اسی طرح کی اسی حدیث کے پیش نظر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا۔ یہ روایت امرت ان اقاتل الناس، یہ روایت ہے بخاری شریف 25 نمبر، کتاب الایمان، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مسلم کے اندر بھی ہے، دارقطنی کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، شرح معانی الاثار کے اندر بھی ہے۔ بہرحال روایت مشہور ہے، صحیح روایت ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں حق بات یہی ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ نیل الاوتار صفحہ نمبر 424 جلد نمبر 1۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے، اس کی اور کفر کے درمیان کوئی چیز حائل یا کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178۔ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اور کافر دونوں برابر ہیں۔ تحفۃ الاحوذی 407۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو شخص نماز چھوڑ دے پھر اس چھوڑنے میں مصر رہے، پھر ایسی حالت میں ہی فوت ہو جائے تو وہ کافر ہے، اور کافر کفر میں موت اس کی ہوگی۔ السر المسلول مجموع الفتاوی 97 صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 20۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے ایسے لوگوں پہ اظہار تعجب کیا ہے جو وجوب نماز کا اعتقاد رکھنے کے باوجود اسے چھوڑنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے۔ ہم اس سے اکثر علماء کرام کہتے ہیں کافر نہیں ہے، اور اس کے خلاف بولنے پر آوازیں بلند کرتے ہیں۔ آپ ذرا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقوال کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بباغ دوحل اعلان کیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ عبد الرحمن بھی کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہتا ہے اس کے سمجھ میں مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ اور شیخ عثیمین کہ نزدیک بے نمازی کافر ہے۔ رسالہ حکم تارک الصلاۃ، شیخ ابن جبرین جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا، فتاوی الاسلامیہ۔ اور سعودی مجلس افتاء جو شخص سستی و کوتاہی سے عمدن بلا عذر نماز چھوڑتا ہے، علماء کے اقوال میں سے صحیح یہی ہے وہ کافر ہے۔ اور دوسرے فتاوی بھی عبداللہ بن باز کے فتاوی بھی آتے ہیں۔ میں نے کبھی بتایا تھا تقریروں میں کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا کہ بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کی وراثت اس کے باپ کے مال میں نہیں ہو سکتا ہے، بے نمازی مر جائے تو اس کے جنگل میں پھینک دو، اس کے جنازہ نماز کفن دفن کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ صالح عثیمین اور جیسے عبداللہ بن باز کے فتاوے نماز جنازہ تک ہی ممنوع کر دی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد اقوال ائمہ، اقوال صحابہ اور حدیث نبوی، قرآن کی آیتیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں نماز چھوڑنے سے اور نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں، اور نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ دینی بھائی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشرک کا سوا ہے، وہ مشرکوں کے ساتھ کا ٹھکانہ ہوگا، کافروں کے ساتھ ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا اگر امت محمدیہ کے اندر اب کوئی مسلمان
سماج میں رہنے والا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا قرآن حدیث کی روشنی کے خلاف قرآن حدیث کے دلائل کو ٹھکراتا ہے، اقوال ائمہ کو ٹھکراتا ہے، اقوال صحابہ کو ٹھکراتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، تو اپنا خیر منا لے، وہ اپنے آپ کو مومن تصور کرتا رہے، مومن تصور کرتا رہے، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہٰذا جتنے بھی سامعین ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ قرآن کی آیت، حدیث نبی، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ کے پیش نظر نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ڈالے جانے کے بعد آپ اس جرم کا اعتراف کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہاں رسوائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، جہنم میں جلنا ہوگا۔ لہذا جتنے بھی سامعین ہیں، دل پہ چوٹ نہ محسوس کریں، بلکہ سمجھنے کے لیے میرے ٹوٹی ہوئی باتوں پر غور کریں جو میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، سن کر سمجھ کر عمل کریں، اور نماز سے کبھی بھی زندگی کے اندر ضائع نہیں کریں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لیں، نماز کو قائم کرنے لگیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ رب العالمین سے دعا کے بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عنایت فرما۔ بارے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی نمازوں سے کچھ دور ہیں، خواہ جان بوجھ کر ہو یا انکار کی صورت میں ہو، جو بھی شکل ہو، نماز سے دور ہیں، ان کو نماز کی قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے اللہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سستی کاہلی کرتے ہیں، جماعت کرتے ہیں، اس کو بھی جماعت کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کیونکہ کہ مسئلہ اور بھی بتاتے چلو کہ نماز جہاں ترک کرنا معیوب شے ہے، وہیں جماعت کو ترک کرنا بھی معیوب شے ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخری حدیث کہ میرا جی چاہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جمعہ اور جماعت، جمعہ ہو یا فرض نماز کی جماعت کو ترک کرتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مسلح پر کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں اور میں گھروں میں جا کر کے اس کو آگ لگا دوں، اور تاکہ وہ جل جائے اس کو۔ پھر اسے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، جماعت چھوڑ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال یہ مسائل ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند بنا دیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیں، سیئات کو درگزر فرما دیں، حسنات میں اضافہ فرما دیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔